بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حبس کی وجہ سے میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ ہر لمحہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور ہر لمحہ میرے کانوں میں گونجنے والی خاموشی کا شور مزید بڑھ رہا تھا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں بار بار بند دروازے کی طرف لپکتی اور پوری قوت سے دستک دیتی۔ اماں، خدا کے لیے دروازہ کھول دو، مجھے شدید گھٹن ہو رہی ہے۔ مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ پرانی بدبودار جگہ جہاں کبھی کبھار گھر کے پرانے سامان کو رکھا جاتا تھا اب میری قید خانہ بن چکی تھی۔ سوتیلی ماں نے جیسے میری چیخوں کو سننے سے انکار کر دیا تھا اور میں اپنی بے بسی میں قید تھی۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو، پرانی لکڑی کی سڑاند اور دھول کی تہ مجھے یوں لگ رہی تھی جیسے یہ جگہ میرے وجود کو نگلنے والی ہو۔ پسینے کے قطروں نے میری آنکھوں کو دھندلا دیا تھا اور میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات گردش کرنے لگے۔ سوتیلی ماں نے مجھے یہاں کیوں بند کیا؟ کیا اس کی کوئی وجہ تھی یا پھر یہ محض ظالمانہ سلوک کا ایک اور مظاہرہ تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کا ہجوم تھا مگر کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ میں نے دروازے پر ایک اور ضرب لگائی۔ اس بار میری آواز میں مایوسی کے ساتھ ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ اماں، مجھے باہر نکالو۔ مگر وہ دروازہ جو کبھی کھلا تھا اب میرے لیے قلعے کی دیوار بن چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک آخری کوشش کی، دروازے کی چوکھٹ کو پوری قوت سے دھکیلنے کی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے ہاتھ تھک چکے تھے مگر میرا دل اب بھی یہ امید کر رہا تھا کہ کوئی تو آئے گا اور مجھے اس قید سے آزاد کرے گا۔ اسی دوران میرے پیروں کے نیچے کچھ کھڑکا، جیسے کوئی چیز میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے نرمی سے اپنا قدم آگے بڑھایا اور دیکھا کہ ایک پرانی گرد آلود الماری سے تھوڑی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی الماری کے پٹ کھولے تو اس میں ایک روشن کتاب میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کتاب پر عجیب و غریب نشانیاں تھیں، جیسے یہ کسی زمانے کی بھولی بسری یادگار ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سے تجسس نے جنم لیا اور میری تمام تر گھبراہٹ ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے پہلی لائن پڑھی کچھ ایسا ہوا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ اچانک ایک روشنی پھیلی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر ایک تاج آ گیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں اور میرے ذہن میں نئے نئے سوالات ابھرنے لگے۔ یہ کتاب کیا تھی اور اس کے اندر چھپا راز کیا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی بہت بڑے مہمے کا حصہ بن چکی ہوں۔ میرا نام تانیہ ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے جہاں زندگی کی مشکلات کے باوجود ہم نے خوشیوں کے چند لمحے چننے کی کوشش کی ہے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی لیکن تعلیم کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ معاشی تنگ دستی اور گھر کے حالات نے مجھے جلد ہی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں اپنی سوتیلی بہنوں کو کالج جانے کے خواب دیکھتے ہوئے سنتی تو میرے دل میں بھی ایک کسک سی اٹھتی تھی، لیکن حقیقتیں خوابوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سانحہ اس وقت پیش آیا جب میں محض 3 سال کی تھی۔ میری ماں جو میرے لیے دنیا کی سب سے عزیز ہستی تھی 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ ایک دن وہ بارش میں گھر کے کام کاج کر رہی تھیں جب اچانک زمین پر پھسل گئیں۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ وہ سنبھل نہ سکیں اور اس چوٹ کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے پیٹ میں موجود میرے چھوٹے بھائی سمیت اس دنیا سے چل بسیں۔ اس حادثے نے نہ صرف میری ماں کو مجھ سے چھین لیا بلکہ ہمارے گھر کی خوشیاں بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ میرے والدین کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے ابتدائی سالوں میں ہمارے گھر میں محبت اور خوشیوں کا بسیرا تھا۔ والدین کی محبت بھرے تعلقات اور ان کی ہنسی خوشی نے ہمارے گھر کو جنت کا سا ماحول دیا تھا۔ میرے والد اور والدہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور ان کی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں اور پیار دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میرے والدین کی کہانی میرے لیے ہمیشہ ایک مثالی رومانوی داستان رہی ہے جو مجھے اس دنیا کے تلخ حقائق سے دور لے جاتی تھی۔ مگر ماں کے جانے کے بعد ہمارا گھر ایک دم ویران ہو گیا۔ میرے والد جو کبھی خوش و خرم تھے اب اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ اس نقصان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔
لیکن گھر کی اداسی اور خاموشی نے میرے دل کو بھانپ لیا تھا کہ کچھ بہت بڑا بدل گیا ہے۔ والد کو شاید میرے اور اپنے دکھوں کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مگر میں ان کا دل رکھنے کے لیے ہمیشہ خود کو مسکراتا ہوا دکھاتی تھی۔ ہمارے گھر کی یہ خوشیاں ماں کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں۔ ان کی غیر موجودگی نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ والد نے بہت کوشش کی کہ میں اور وہ اس دکھ سے نکل سکیں، مگر ماں کی کمی کو کوئی بھی چیز پورا نہ کر سکی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پہلی بار زندگی کی سختیوں اور تنہائی کا سامنا کیا۔ میری معصومیت وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئی اور میں نے اپنی زندگی میں ایک خاموشی سی محسوس کی جو کہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ اس وقت میری دادی حیات تھیں اور خاندان میں سب سے زیادہ تجربہ کار اور صاحب رائے سمجھی جاتی تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے اور اپنے مسائل سلجھانے کے لیے ان کی رائے لیتے تھے اور ان کے فیصلے کو مانتے تھے۔ میری دادی ایک گہرا علم رکھتی تھی۔ میری ماں کے انتقال کے بعد جب گھر کے ہر فرد پر غم کا سایہ تھا، دادی نے ایک فیصلہ کیا جس نے ہماری زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ دادی نے میرے والد صاحب سے بات کی اور انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور میرے والد صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں۔ دادی کو فکر تھی کہ والد صاحب کب تک اپنی پہلی بیوی کے غم میں مبتلا رہیں گے، اور اگر وہ اسی طرح غمزدہ رہیں گے تو نہ صرف ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا بلکہ میری پرورش بھی متاثر ہوگی۔ دادی کا دل چاہتا تھا کہ گھر میں پھر سے خوشیاں واپس آئیں، اور وہ سمجھتی تھیں کہ ایک نئی شادی اس مقصد میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ خود بھی ایک لمبے عرصے سے گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھیں، مگر ان کی صحت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ عمر کے اب اس حصے میں تھیں جہاں ان کو آرام کی سخت ضرورت تھی۔ دادی کو شوگر کا مرض لاحق تھا اور ان کی عمر اور بیماریوں نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ گھر کے کام کاج، میری پرورش اور والد صاحب کی دیکھ بھال ان کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دادی نے والد صاحب کو سمجھایا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور ان کی زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان کی فکر اس بات پر بھی تھی کہ اگر ان کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تو میرے والد اور میں کس حال میں رہیں گے۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر میں ایک نئی عورت آئے جو نہ صرف میرے والد کی زندگی کو سہارا دے سکے بلکہ میرے لیے بھی ایک ماں کا کردار ادا کر سکے۔ دادی کے نزدیک یہ فیصلہ نہ صرف عملی تھا بلکہ ہمارے گھر کے مستقبل کے لیے بھی ضروری تھا۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایک عورت کا ہونا گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ بارہا کہتی تھیں کہ ایک ماں کی غیر موجودگی سے گھر میں عجیب سی کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر والد دوسری شادی کر لیتے تو نہ صرف گھر کے کام کاج میں مدد ملتی بلکہ میرے لیے بھی ایک ماں جیسی شخصیت کا سایہ ہوتا۔ دادی کا یہ فیصلہ والد صاحب کے لیے بھی ایک طرح کی راحت کا باعث بنا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ انہیں اور مجھے اس تنہائی اور غم سے باہر نکلنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دادی کے اصرار اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس نئے رشتے سے ہمارے گھر کی ویرانی کم ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں کچھ خوشیاں واپس آ جائیں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ میرے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ شادی کے دوسرے ماہ ہی میری نئی ماں حاملہ ہو گئی اور کچھ ہی مہینوں بعد ہمارے گھر میں ایک ننھی سی بیٹی نے جنم لیا۔ وہ لمحہ میرے والد کے لیے ایک نئی امید کا پیغام لایا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹاس بھی تھی۔ شاید یہ وہ بے چینی تھی جو نئے حالات سے جنم لے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری 3 بہنیں اور آ گئیں۔ ہمارا گھر اب ایک بار پھر بچوں کی ہنسی اور خوشیوں سے گونجنے لگا تھا، لیکن ان خوشیوں کے درمیان میں خود کو ایک کونے میں کھڑا محسوس کرتی تھی۔ میں محض 8 سال کی تھی جب میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ دادی میرے لیے سب کچھ تھیں، میری ماں، میرا سہارا اور میرے دکھ سکھ کی ساتھی۔ جب میرے والد دوسری شادی کر رہے تھے تب دادی ہی تھیں جنہوں نے مجھے گلے لگا کر یہ یقین دلایا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرے ہر درد کو سمجھتی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میرا سب سے قیمتی سرمایہ مجھ سے چھن گیا ہو۔
وہ میرے ہر درد کو سمجھتی تھی اور ان کے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میرا سب سے قیمتی سرمایہ مجھ سے چھن گیا ہو۔ دادی کے انتقال کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی بنجر زمین پر کھڑی ہوں، جہاں نہ کوئی سایہ ہے اور نہ کوئی سہارا۔ ان کی غیر موجودگی نے میری زندگی میں ایک خالی پن بھر دیا تھا جسے کوئی اور پر نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بعد میں نے پہلی بار زندگی کی تلخیوں کو شدت سے محسوس کیا۔ میرے دل میں ایک گہری اداسی بس گئی تھی اور میں دن بدن خود کو مزید تنہا محسوس کرنے لگی۔ دادی کے بعد مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کر سکتی۔ میرے والد کا دھیان اب زیادہ تر میری سوتیلی ماں اور ان کے بچوں کی طرف تھا۔ میں ان بچوں کو بھی پیار کرتی تھی، لیکن ان کے درمیان خود کو ایک اجنبی محسوس کرتی تھی۔ میں وہ بچی بن گئی تھی جس کے پاس کوئی نہیں تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی خوشیاں یا غم بانٹ سکتی۔ دادی کے جانے کے بعد میں نے اپنی معصومیت کو کھو دیا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اندر کوئی دائمی اداسی بس گئی ہے۔ اس وقت میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں وہ خالی پن محسوس کیا جو دادی کی موجودگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے لیے ایک مضبوط ستون تھیں جنہوں نے مجھے اس مشکل وقت میں سنبھالا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود کو بکھرتا ہوا محسوس کیا۔ ان کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا اور میں نے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع کر دیا۔ میرے اندر ایک شور تھا، ایک درد تھا جو کسی کو سنائی نہیں دیتا تھا اور شاید کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ جب دادی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوئیں تو میری زندگی میں ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ جیسے ہی دادی کی شفقت کا سایہ مجھ سے چھنا، ویسے ہی میری سوتیلی ماں نے میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کے رویے میں اچانک ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا۔ میں جب اسکول سے واپس آتی تو دوسرے بچوں کی طرح آرام کرنے یا کھیلنے کی بجائے میں فوراً گھر کے کام کاج میں جٹ جاتی۔ میری ماں نے میرے ننھے کندھوں پر گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام لاد دیے۔ صحن کو جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب میرے روزمرہ کے معمولات بن گئے تھے۔ میں جو کبھی اپنی کتابوں میں کھوئی رہتی تھی، اب جھاڑو اور پونچھے میں مگن ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے گھر کی ایک ملازمہ بن چکی ہوں۔ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اس قدر سرد مہری اور بے رحمی سے پیش آتی کہ میری چھوٹی سی عمر میں ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بیزاری اور مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ دن کا بیشتر حصہ کاموں میں گزر جاتا اور جب شام ہوتی تو میری ماں مزید کاموں کی فہرست تھما دیتی۔ کبھی مجھے برتن دھونے کا حکم ملتا تو کبھی کپڑے دھو ڈالنے کا۔ میں اپنے ننھے ہاتھوں سے برتنوں کو دھوتی اور کبھی کبھار اتنی تھک جاتی کہ میرے ہاتھ کپ کپانے لگتے۔ میں جب کپڑے تار پہ ڈالتی تو کپڑے میرے قد سے بڑے ہوتے اور ان کا وزن اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، مگر میری سوتیلی ماں کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صرف اپنے کام نکلوانا جانتی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے والد کے سامنے بظاہر بہت خیال رکھنے والی نظر آتی تھی۔ جب میرے والد گھر پر ہوتے تو وہ مجھ سے پیار سے بات کرتی اور میرے سامنے اچھی بننے کی کوشش کرتی۔ میرے والد کو یہی یقین دلایا جاتا تھا کہ میں گھر کی لاڈلی ہوں اور سب میرے آرام کا خیال رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ جب میرے والد اپنے کام پر چلے جاتے تو وہی محبت کرنے والی ماں ایک سرد اور سخت دل خاتون میں بدل جاتی۔ ان کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں کا اصل چہرہ سامنے آتا تھا۔ وہ میرے ساتھ سختی اور بے دردی سے پیش آتی اور میرے ہر لمحے کو ایک بوجھل ذمہ داری میں تبدیل کر دیتی۔ وہ مجھے نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دیتی بلکہ میرے دل کو بھی دکھ پہنچاتی۔ اگر کبھی کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی یا کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کی سخت باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی۔ ان کا رویہ اتنا سخت ہوتا کہ میں اکثر رات کو سونے سے پہلے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی، مگر وہ بہہ نکلتے۔ ان تمام حالات میں میرے والد کو کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ اس بات سے بے خبر رہتے کہ ان کی غیر موجودگی میں میری زندگی کس قدر مشکل ہو چکی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے نہ صرف میری معصومیت چھین لی بلکہ میری ہنسی اور خوشی بھی مجھ سے دور کر دی۔ میں دن بدن خود کو اس گھر میں ایک اجنبی کی طرح محسوس کرنے لگی، جہاں میری حیثیت بس ایک کام کرنے والی کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم سب بہنیں اب جوان ہو چکی تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی اور باقی بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ ہماری سوتیلی ماں کو ان کی بہت فکر رہتی تھی۔
جیسے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہو کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین رشتے تلاش کریں۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ ان کی بیٹیاں ایسے گھروں میں جائیں جہاں وہ نہ صرف عزت پائیں بلکہ شان و شوکت سے زندگی گزاریں۔ ان کی ہر بات میں یہ خواہش جھلکتی تھی کہ ان کی بیٹیاں امراء کے گھرانوں میں جائیں جہاں دولت اور شان کا بسیرا ہو۔ ماں نے رشتے والی خالہ سے دوستی بھی اسی مقصد کے تحت بڑھائی تھی۔ وہ انہیں مزے مزے کے کھانے بنا کر پیش کرتی، گویا یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ وہ بہترین سلیقہ شعار عورت ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت اپنے خاندان کے قصے اور اپنی بیٹیوں کی تعریفیں کرتی تاکہ خالہ ان کے لیے امیر گھرانوں کے رشتے ڈھونڈ کر لائیں۔ ماں کے لیے یہ سب ایک مشن بن چکا تھا اور وہ اپنی ساری توانائی اس کام میں لگا دیتی تھیں۔ میری بہنیں بھی اپنے اپنے طریقے سے خوبصورت تھیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ میرے لمبے بال جو میری کمر تک پہنچتے تھے میری خوبصورتی کو نمایاں کرتے تھے۔ میری بڑی بڑی آنکھیں اور سرخ و سفید رنگت نے میری شخصیت کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ میرے حسن کے چرچے اکثر محلے کی گلیوں میں سننے کو ملتے تھے اور مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا تھا کہ لوگ میری تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، مگر یہ تعریفیں میری ماں کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتی تھیں۔ ماں کو ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں میری خوبصورتی ان کی بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتی کہ میں زیادہ لوگوں کے سامنے نہ آؤں، اور اگر کوئی رشتے کی بات چل رہی ہوتی تو وہ مجھے پیچھے ہٹا دیتی۔ میں نے کئی بار ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تانیہ تو بہت حسین ہے، مگر میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اگر ان کے سامنے یہ لڑکی آ گئی تو لوگ میری بیٹیوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ ان کی باتوں سے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا کہ میری خوبصورتی ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ ماں نے مجھے ہمیشہ ایسے کاموں میں الجھائے رکھا جہاں میں ان کی بیٹیوں کے سامنے نہ آ سکوں۔ وہ کبھی مجھے باورچی خانے کے کاموں میں لگا دیتی تو کبھی مجھے گھر کے کسی کونے میں چھپنے پر مجبور کر دیتی۔ جب کوئی رشتے والی عورت آتی ان کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں میری خوبصورتی ان کی بیٹیوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری زندگی کو ایک طرح سے محدود کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف سے ہمیشہ سرد مہری اور بے اعتنائی محسوس کی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح نہیں دیکھتی تھی بلکہ مجھے ایک رکاوٹ کے طور پر تصور کرتی تھی۔ میری خوبصورتی جو میرے لیے ایک نعمت ہونی چاہیے تھی میری زندگی کے سب سے بڑے عذاب میں بدل گئی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی، اور یہ احساس میرے دل میں گہرائی تک بیٹھ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے ہمیشہ سے ہی مجھے گھر کے کام کاج میں مصروف رکھا تھا۔ وہ شاید مجھے اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح آرام سے زندگی گزار سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں گھر کے تمام کاموں میں اتنی ماہر ہو گئی کہ کسی بھی کام میں ذرا سی بھی خامی نہ چھوڑتی۔ میری سلیقہ شعاری کی مثال پورے محلے میں دی جاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے بچوں کی طرح نہیں دیکھا، جبکہ ان کی اپنی بیٹیاں ایک الگ ہی دنیا میں رہتی تھیں۔ وہ سارا دن بستر پر بیٹھی رہتی، موبائل فون میں مصروف ہوتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھیں اور ماں نے انہیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا تھا۔ ان کی بیٹیوں کو کبھی کچن میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی جھاڑو پکڑی یا برتن دھوئے۔ وہ بس حکم دیتی تھیں اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ انہیں بستر پر کھانا اور چائے پیش کرنا میرا روزمرہ کا معمول تھا۔ میری ماں کے اس رویے کی وجہ سے ان کی بیٹیاں بالکل پوہر بن چکی تھیں۔ انہیں نہ تو کسی کام کا طریقہ آتا تھا، نہ ہی ان میں کوئی سلیقہ شعاری تھی۔ ان کے مقابلے میں دن رات کاموں میں جٹی رہتی۔ میں ہی اپنے والد کے کپڑے دھوتی، انہیں استری کرتی اور گھر کے باقی تمام کام بھی نپٹاتی۔ کھانا بنانا بھی میری ذمہ داری تھی اور میں کوشش کرتی کہ ہر کھانے میں کوئی کمی نہ رہے تاکہ سب خوش ہو سکے۔ ماں کی بیٹیوں کو کام سکھانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ماں کے نزدیک یہ سب کام میرے ہی کرنے کے تھے۔ میں نے اپنے دن اور راتیں ان کاموں میں گزاری اور کبھی اپنی زندگی کا حصہ بننے والے ان خوابوں کو حقیقت کا رنگ نہیں دے سکی جن کے بارے میں نے بچپن میں سوچا تھا۔ ماں کی نظر میں شاید اسی قابل تھی کہ بس کام کرتی رہوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے زندگی کو آسان بنا سکوں۔
ان کی یہ بے رخی اور بے اعتنائی میرے دل میں ایک تلخی پیدا کر گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ماں مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح محبت سے دیکھے، مگر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ میرے حصے میں بس ذمہ داریاں اور کام ہی آئے، اور میں نے ان سب کو قبول بھی کیا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے جو تنہائی اور بیگانگی ملی وہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں جب میری بہنوں کے رشتے کی بات چل رہی تھی تو مجھے ایک انجانی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ میری چھوٹی بہن ثانیہ، جس کے لیے ایک دن رشتے والے آئے، ماں نے مجھے صبح سے ہی طرح طرح کے کھانے بنانے میں مصروف کر دیا۔ میں نے ساری محنت سے ان کے پسندیدہ کھانے تیار کیے، اور ماں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ہر چیز بہترین ہو۔ جب رشتے والے آئے تو ثانیہ سج سنور کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی، مگر وہ اندر سے کتنی نروس تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ میں کھانا لگا دوں، اور میں نے ساری میز کو کھانے سے سجا دیا۔ میں نے خود سر پر دوپٹہ اوڑھے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنے کا انتظار کیا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ لڑکے کی ماں نے خاص طور پر کہا کہ آپ کی بڑی بیٹی نے اتنے سلیقے سے ہر چیز کو سجایا ہے، مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے بالکل ایسی ہی لڑکی چاہیے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کے چہرے پر ایک پل کے لیے سنجیدگی آئی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ ماں نے یہ سننے کے بعد ثانیہ کو کہا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے چائے پیش کرے۔ ثانیہ کو ان سب کاموں کی عادت نہیں تھی۔ وہ نروس ہو گئی، اور جیسے ہی وہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ نے چائے کا کپ لڑکے کے کپڑوں پر گرا دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، اور میں فوراً آگے بڑھی۔ میں نے اپنی پھرتی سے ان کے کپڑوں پر گرے ہوئے چائے کے داغ کو صاف کیا، اور پھر ایک نئے کپ میں چائے تیار کر کے ان کے سامنے پیش کی۔ لڑکے والے میری یہ مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے، اور مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد جب ماں کو معلوم ہوا کہ رشتے والے ثانیہ کے بجائے میرے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور غصہ تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کئی دن تک مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ مجھے ہر کام میں سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مجھے ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہیں۔ ماں نے میرے والد کو بھی میرے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے لڑکے پر ڈورے ڈالے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اسے اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ جب میرے والد نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ وہ مجھے ہمیشہ ایک شریف اور فرما بردار بیٹی سمجھتے تھے، مگر ماں کی باتوں نے ان کے دل میں شک ڈال دیا۔ انہوں نے بغیر کچھ سنے اور سمجھے مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا، جس کی گونج میرے کانوں میں دیر تک سنائی دیتی رہی۔ ماں نے صاف لفظوں میں کہا، میں تمہاری شادی کبھی نہیں کرواؤں گی۔ اگر تم شادی کر کے چلی گئی تو اس گھر میں نوکرانی کی کمی کون پوری کرے گا؟ ان کے الفاظ میرے دل میں نشتر کی طرح چبھے۔ انہوں نے یہ باتیں میرے والد کے سامنے کہی تھیں، اور مجھے یوں لگا جیسے میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ میں اس بات سے اور بھی زیادہ دل برداشتہ ہو گئی کہ جس ماں کو میں نے ہمیشہ اپنا سب کچھ سمجھا، وہی مجھے اس حد تک نیچا دکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس رات جب سب لوگ سو رہے تھے، میں اپنے کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور مجھے اپنی ماں کی کمی شدید محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میری اپنی ماں زندہ ہوتی تو شاید میرا حال ایسا نہ ہوتا۔ اس لمحے میں نے اپنی زندگی کی سب سے گہری تنہائی کو محسوس کیا۔ مجھے اپنی ماں کی محبت اور شفقت کی کمی نے اندر سے توڑ دیا تھا، اور میں اس بات کا دکھ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو چکا تھا جو شاید کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ کئی دن تک گھر میں ہر کوئی مجھ سے بات چیت بند کر چکا تھا، جیسے کہ میں اس گھر کی فرد ہی نہ ہوں۔ یہ تنہائی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ کسی سے اپنے دل کی باتیں کہہ سکوں، مگر اب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کرنے لگی تھی، جیسے کہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں رہا۔ میری ماں جو پہلے ہی مجھ سے سرد رویہ رکھتی تھی، اب اور بھی زیادہ بے رحم ہو گئی تھی، اور میرے والد نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ میرے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔
اور میں اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی تنہائی کے عالم میں میں نے دادی کے کمرے کا رخ کیا۔ دادی کا کمرہ ہمیشہ سے ہی میرے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ رہا تھا، جہاں میں خود کو سکون میں محسوس کرتی تھی۔ دادی کی الماری میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا اور دلچسپ ملتا تھا، اور یہ الماری میری تنہائی کے لمحات کا بہترین ساتھی بن گئی تھی۔ میں اکثر ان کی الماری کھول کر پرانی کتابیں نکال کر پڑھتی رہتی تھی۔ دادی کی کتابیں کچھ خاص اور منفرد تھیں۔ وہ معمولی کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ ایسی کتابیں تھیں جن میں جنات، ما فوق الفطرت واقعات اور دوسری دنیا کی حقیقتوں کا ذکر تھا۔ ان کتابوں کی عبارتوں میں ایک عجیب و غریب سی کشش تھی، جیسے کہ وہ کسی اور ہی دنیا کا علم رکھتی ہوں۔ کتابوں کے صفحات پر بنے ہوئے عجیب و غریب شکلیں اور علامات مجھے حیرت میں ڈال دیتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دادی کسی خفیہ علم کی ماہر تھیں، یا پھر ان کا رابطہ جنات اور دیگر مخلوقات کے ساتھ تھا۔ ہر بار جب میں ان کتابوں کو پڑھتی، مجھے دادی کی شخصیت کے بارے میں نئے سوالات جنم لیتے۔ کیا واقعی دادی کو جنات کا علم تھا؟ کیا وہ کسی خاص مقصد کے تحت ان کتابوں کو جمع کرتی تھیں؟ کتابوں میں درج تعویذات اور عملیات نے میرے دل میں خوف اور تجسس کو ایک ساتھ جنم دیا۔ یہ کتابیں صرف کہانیاں نہیں تھیں، وہ کسی گہرے راز کا پردہ فاش کرنے والی معلوم ہوتی تھی۔ ان کتابوں کے اندر چھپے رازوں نے مجھے دادی کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے لیے سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دادی نے کبھی ان کتابوں کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی بات کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کتابوں کے ہونے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دادی کی زندگی میں کچھ ایسا بھی تھا جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ دادی کے انتقال کے بعد یہ کتابیں ان کے رازوں کا واحد ذریعہ بن گئی تھیں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کتابوں کو مزید پڑھ کر دادی کے اس پوشیدہ علم کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی اور بے اعتنائی میں گزر گئے۔ میرے دل میں ابھی تک وہ تلخ الفاظ گونج رہے تھے جو ماں نے میرے لیے کہے تھے، لیکن زندگی تو رکتی نہیں۔ ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا تھا۔ ایک دن رشتے والی خالہ ایک اور رشتہ لے کر آئیں۔ یہ رشتہ ایک نہایت ہی امیر کبیر گھرانے سے تھا، اور میری ماں اور ان کی بیٹیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ شام کو جب رشتے والے آنے والے تھے تو گھر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ماں اور میری بہنوں نے ہر انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھے ایک سائڈ پر کر دیا، جیسے میں ان کے لیے غیر ضروری ہو چکی ہوں۔ وہ سارے کام کر رہی تھی اور میں خود آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انہیں میری کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ سب کچھ میری غیر موجودگی میں سر انجام دے رہی تھی۔ شام کو جب ان لوگوں کے آنے کا وقت قریب ہوا تو میری ماں اچانک میرے پاس آئیں۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے بھی شامل کرنے کا سوچ رہی ہے، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے زبردستی اوپر چھت کی طرف لے جانے لگیں۔ میں حیران پریشان تھی کہ آخر وہ مجھے کیوں لے جا رہی ہیں۔ ہم اوپر گئے جہاں ایک سٹور روم بنا ہوا تھا۔ یہ سٹور روم ایک عرصے سے بند پڑا تھا اور گھر کی ہر غیر ضروری چیز وہاں رکھ دی جاتی تھی۔ اس کمرے کے دروازے پر مکڑی کے جالے اور دھول کی موٹی تہ جم چکی تھی، اور کسی انسان کا وہاں جانا تقریباً ناممکن تھا۔ ماں نے سٹور روم کا بوسیدہ سا دروازہ کھولا، جس کی چرچراتی آواز نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس کمرے کی تاریکی اور بوسیدگی نے میرے دل میں ایک انجانی سی دہشت بٹھا دی۔ ماں نے مجھے زبردستی اندر دھکیل دیا اور میں حیرت اور خوف کے عالم میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھے اندر دھکیلتے ہوئے کہنے لگیں، یہی تمہارے لیے مناسب جگہ ہے، تمہیں ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے دروازہ زور سے بند کیا، جو کئی سالوں سے بند نہ ہونے کی وجہ سے مشکل سے بند ہو سکا۔ میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں پلیز خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں اس اندھیرے اور بند کمرے میں کھڑی گھبراہٹ اور خوف سے لرز رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف پرانی اور بیکار چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ جگہ کسی بھوت بنگلے کی طرح لگ رہی تھی، اور میں تنہا اس کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کمرے کے اندر ہلکی روشنی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں میری نظر ایک پرانی اور بوسیدہ الماری پر پڑی جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس الماری کا دروازہ کھولا
اور اندر موجود پرانی کتابوں کے ڈھیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب پر میری نظر رک گئی جو باقی سب کتابوں سے مختلف تھی۔ اس کی جلد پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے اور وہ کتاب کچھ زیادہ ہی پرانی لگ رہی تھی۔ میں نے وہ کتاب نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ جیسے ہی میں نے اس کتاب کو کھولا، ایک عجیب سی خوشبو میرے ارد گرد پھیل گئی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر کچھ پرانے رسم الخط میں لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے کتاب کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ جب میں نے کتاب کے پہلے جملے کو پڑھا، اطلق الجن یتحررون واصبحوا انا ملکتہم، تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کتاب نے میرے اندر کوئی عجیب و غریب طاقت بھر دی ہو۔ جو ہی میں نے پہلی لائن پڑھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر ایک تاج آ گیا ہو۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میرے آس پاس کی دنیا بدل چکی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں جنات کی ملکہ بن چکی ہوں اور میرے سامنے ایک نئی دنیا کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ کتاب کے صفحات سے عجیب و غریب شکلیں اور علامتیں نکل کر میرے ذہن میں بسنے لگیں اور میں خود کو کسی دوسری دنیا میں محسوس کرنے لگی۔ یہ تجربہ اتنا غیر معمولی تھا کہ میں سچ اور فریب کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہو گئی۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا محض میرے ذہن کا کوئی کھیل؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کتاب کی طاقت نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نے یہ کتاب بند کی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کتاب واقعی کسی جناتی علم کی حامل ہے یا یہ محض اتفاق ہے؟ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کتاب کے راز کو جان کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ میری زندگی ایک نیا موڑ لے رہی تھی اور میں خود کو اس نئی دنیا کا حصہ بنتا محسوس کر رہی تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی، مگر جب میں جاگی تو صبح کی روشنی نے میرے چہرے کو چھو لیا تھا۔ سورج کی کرنیں نرم نرم سی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولتے ہی محسوس کیا کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے جب اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو حیران کن طور پر مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر واقعی ایک تاج ہے۔ میری ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ ہی تاج کو ہٹانے پر میں نے دیکھا کہ تاج میں سے عجیب و غریب چمک پھوٹ رہی تھی۔ یہ چمک ایسی تھی جیسے تاج سونے کا بنا ہوا ہو، اور میں حیرت سے اس کی جھلک دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک خاص قسم کا خوف اور حیرت جاگ گئی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میری دادی جنات کے راز کو جانتی تھی اور یہ کتاب بھی یقیناً انہی کی تھی۔ میں نے جلدی سے تاج کو اتارا اور اسے احتیاط سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور کتاب کو بھی اسے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آ کر دروازہ کھولے گا تاکہ میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا سکوں اور اس کتاب کو پوری طرح سے پڑھ سکوں۔ کچھ دیر بعد میں نے سینک سینک کی آواز سنی جو کسی کے قدموں کی آواز لگ رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں نے فوراً کتاب اور تاج کو دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی۔ اچانک میری ماں کی آواز سنائی دی جو دروازے کو کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی، جلدی چلو، نیچے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انہیں صاف کرو۔ میں نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ابھی تک کسی نے میرے چھپانے کے عمل کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے نیچے اترتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور برتنوں کا کام شروع کر دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ کام کرنے کے دوران میں بار بار سوچتی رہی کہ جلدی سے یہ کتاب کیسے پڑھ سکوں اور تاج کے بارے میں مزید کیا راز معلوم کر سکوں۔ جب کام ختم ہوا، میں نے ایک سرسری نظر سے دیکھا کہ کوئی میرے چھپانے کے مقام کی طرف مشکوک نظروں سے نہ دیکھے۔ پھر میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر تاج اور کتاب کو اپنی الماری میں رکھا۔ یہ کتاب اور تاج میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھے، اور میں نے تہیہ کیا کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ ہر لمحے کی گزرگاہ میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا کر رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان پراسرار چیزوں کی حقیقت سامنے آئے۔ میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے بند کر لیا، تمام پردے کھینچ لیے اور ہر طرف سے کسی قسم کی آواز کی آمد و رفت کو روکنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی
اور میرے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے جب میں نے کتاب کے صفحے پلٹنا شروع کیے۔ کتاب کی جلد پر عجیب و غریب علامتیں بنی ہوئی تھیں اور اس کے صفحات پر جنات کے مختلف قسم کے عملیات، تعویذات اور مخصوص ہدایات درج تھیں۔ ہر صفحے پر جنات کی مخلوقات، ان کی خصوصیات اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ کتاب کی تحریر پڑھتے ہی مجھے لگا جیسے کوئی جادوئی دنیا میرے سامنے کھل رہی ہو۔ جنات کی موجودگی کی علامات اور ان کی تعاملات کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا تھا، اور میں ایک لمحے کے لیے اس میں پوری طرح محو ہو گئی۔ ایک مخصوص تعویذ کی تفصیل نے میری توجہ کو خاص طور پر اپنی طرف مبذول کیا، جو جنات کی دعوت اور ان کے ساتھ رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس تعویذ کی ہدایات کو پڑھا، میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس جاگ اٹھا۔ میں کتاب کے کچھ اور صفحے پلٹ رہی تھی کہ اچانک کمرے کی ہوا میں ایک سرد جھونکا آیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا میں کچھ بدل سا گیا ہے، اور میں نے گرد و پیش کو بغور دیکھا۔ اتنے میں کمرے کے کونے میں ایک جن زیادہ نمودار ہوا۔ یہ مخلوق ہلکی روشنی میں دھندلی سی نظر آ رہی تھی، اور اس کی شکل انسانوں سے ملتی جلتی تھی، لیکن بالکل غیر معمولی۔ جنزادے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور اس کی شکل میں ایک پراسراریت اور خوف کا عنصر شامل تھا۔ جنزادے کی موجودگی نے مجھے مزید لرزاں کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ اس کی موجودگی سے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گہرائی آ گئی تھی۔ جنزادے نے میری طرف دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے خیالات کو پڑھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں جو کسی پرانے راز کو چھپائے ہوئے تھیں، میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس بھر رہی تھیں۔ میں نے کتاب کو دیکھتے ہوئے جنزادے کی طرف دیکھا، اور اسے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ جنزادہ کتاب کی طاقت کا حصہ ہے۔ میرے دل میں سوالات کا سیلاب آ گیا۔ کیا یہ جنزادہ میرے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہے؟ کیا اس کی موجودگی کا تعلق اس کتاب کی خاص تعویذ سے ہے؟ جنزادے کے ظاہر ہونے نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا تھا، اور میں اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جنزادے کی موجودگی نے کمرے میں گہرے سکوت اور پراسراریت کو مزید بڑھا دیا تھا، اور میں خود کو اس جادوئی تجربے کا حصہ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے جنزادے کو غور سے دیکھا اور کوشش کی کہ اس کے ساتھ بات چیت کروں، لیکن اس کی موجودگی نے میرے دل میں ایک خوف اور احترام کی جھلک پیدا کر دی تھی۔ کیا یہ جنزادہ کتاب کے رازوں کو آشکار کرنے میں میری مدد کرے گا، یا یہ مجھے ایک اور پراسرار دنیا کی طرف لے جائے گا؟ اس لمحے نے میری زندگی کو ایک نیا چیلنج دیا تھا، اور میں اس کے تمام پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنزادے نے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کیا، اور اس کی آواز میں ایک پراسرار قوت اور سنجیدگی تھی۔ تم نے اس کتاب کی پہلی تحریر کو پڑھ کر مجھے آزاد کر دیا ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ میں جنات کے خاندان کا سردار ہوں، اور 1500 سال سے اس تحریر میں قید تھا۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ جنزادے کی باتیں سن کر میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے یہ سن کر سوچا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ایک خواب سا لگ رہا ہے۔ جنزادے نے مجھے مزید بتایا، یہ تاج بہت قیمتی ہے، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، اور جب بھی تم اسے اپنے سر پر پہن لو گی، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جو بھی تم مجھ سے فرمائش کرو گی، میں وہ کام تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ جنزادے کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایک کتاب کی پہلی تحریر پڑھ کر جنات کی ملکہ بن گئی ہوں؟ تاج کی یہ خاصیت، جو جنزادے کی موجودگی کو بلانے کی طاقت رکھتی تھی، میرے لیے ایک نیا راز اور چیلنج تھا۔ جنزادے کے الفاظ میں ایک قسم کی معصومیت اور پرجوشی تھی، اور اس کی آنکھوں میں چمک نے میرے دل کو مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ میں نے صرف ایک کتاب پڑھنے سے تمہیں آزاد کر دیا؟ میں نے جنزادے سے پوچھا، اپنی حیرت اور پریشانی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ جنزادے نے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کتاب میں موجود ہر حرف اور تعویذ کے پیچھے ایک طاقتور جادو چھپا ہوا ہے۔ تم نے اس کتاب کی طاقت کو پہچان لیا اور اسے استعمال کیا، جس سے میں آزاد ہو گیا۔ جنزادے کی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس تاج اور کتاب کا تعلق کسی قدیم جادوئی طاقت سے ہے، جو صرف منتخب افراد کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ میرے دل میں ایک طرف خوشی کی لہر تھی کہ مجھے یہ طاقتور تاج ملا ہے، لیکن دوسری طرف خوف بھی تھا کہ میں اس طاقت کو کیسے سنبھال سکوں گی۔ جنزادے کی موجودگی اور اس کی پیشکش نے میرے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔
اگر میں نے اس تاج کو پہنا تو کیا تم واقعی میرے لیے ہر مشکل حل کر دو گے؟ میں نے سوال کیا۔ جنزادے کی آنکھوں میں پھیلتی چمک کو محسوس کرتے ہوئے اس نے سر جھکایا اور کہا، بالکل، لیکن یہ یاد رکھو کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس تاج اور کتاب کی طاقت کو سمجھنا اور اس کا درست استعمال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جنزادے کے الفاظ نے میرے دل میں ایک نیا عزم بٹھا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس تاج اور کتاب کے راز کو جاننے اور ان کی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ جنزادے کی موجودگی اور اس کے وعدے نے مجھے ایک نئی امید تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہی ہے، جو پرخطر اور پراسرار ہو سکتا ہے، مگر ایک نئی امید اور امکانات کے ساتھ۔ جنزادے کی باتوں کے بعد میں نے اپنی پہلی فرمائش کی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک عزت والی زندگی فراہم کرو۔ تم انسانی شکل اختیار کرو اور میرے لیے ایک شاندار رشتہ لے کر آؤ۔ پھر مجھے ایک آرام دہ گھر فراہم کرو، جہاں میں تمہارے ساتھ زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہو سکوں۔ میرے گھر والے اور رشتہ دار میرے ساتھ حسن سلوک کریں اور مجھے وہ احترام دیں جس کی میں حقدار ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے والد کا دل بھی نرم پڑ جائے اور وہ بھی مجھے عزت دیں۔ جنزادے نے میری درخواست سنی اور سر جھکاتے ہوئے اپنی خوبصورت آنکھوں کی چمک کو میرے سامنے رکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر دلکش مسکراہٹ تھی، جو دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ نہایت خوبصورت تھا، اور میں پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھی۔ جنزادے کی موجودگی نے مجھے ایک اپنائیت کا احساس دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے تو میں بھی اپنی تمام عمر تمہارے لیے وقف کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ تم بوڑھی ہو جاؤ گی اور میری جوانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جب تک تمہاری زندگی ہے میں تمہارا بھرپور خیال رکھوں گا۔ جنزادے کی باتوں نے میرے دل میں ایک نئی امید بھر دی تھی۔ وہ اپنے وعدے پر قائم رہنے کے لیے تیار تھا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایک شاندار زندگی فراہم کرے گا۔ چند دنوں میں جنزادے نے واقعی اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ وہ انسانی شکل اختیار کر کے میرے لیے ایک اعلیٰ خاندان سے رشتہ لے کر آیا، جو مالی طور پر بہت مضبوط اور عزت دار تھا۔ میرے والدین اور رشتہ داروں نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے اور امیر خاندان سے رشتہ آیا ہے تو سب حیران رہ گئے۔ میری ماں، جو ہمیشہ میرے رشتے کی مخالفت میں رہتی تھی، اس نے بھی اس تبدیلی کو خوشی سے قبول کیا۔ اس نے سوچا کہ اب میری شادی ایک بہترین خاندان میں ہو رہی ہے، جس سے ہمارے گھر کی عزت میں اضافہ ہوگا اور میری بہنوں کے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اس نے دل سے فیصلہ کیا کہ مجھے شادی کر کے اس گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، تاکہ میری بہنوں کو بہترین رشتہ مل سکے اور گھر میں کوئی اور پریشانی نہ ہو۔ شادی کے دن پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ خوشی خوشی مجھے ودا کرنے کے لیے آئے، اور جنزادے نے ہر جگہ اپنے اثر و رسوخ سے میری عزت اور احترام کو یقینی بنایا۔ میرے والد کا دل نرم پڑ چکا تھا اور اس نے بھی دل سے مجھے نیک خواہشات دیں۔ شادی کے بعد میں اپنے نئے آرام دہ گھر میں منتقل ہو گئی، جہاں جنزادے کے ساتھ ہر پل خوشی اور سکون کے ساتھ گزارتے ہوئے میں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ میرے والدین اور رشتہ داروں نے میری خوشی کو دل سے قبول کیا اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ جنزادے نے اپنی تمام عمر میرے لیے وقف کر دی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک شاندار تبدیلی دیکھ لی ہے۔ ان سب کی بدولت مجھے اپنی زندگی میں وہ عزت، احترام اور محبت ملی جو میں ہمیشہ چاہتی تھی۔ اب میری چھوٹی بہنیں مجھے اپنی آپی کہتے نہیں تھکتی اور ہمیشہ مجھ سے ملنے آتی ہیں اور مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ اتنے بڑے خوبصورت بنگلے میں وقت گزار کر مجھے نہایت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس گھر میں آتی ہیں اور میری قسمت پر رشک کرتی ہیں، جسے دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ میری ماں کا دل بھی اب میرے لیے نرم پڑ چکا ہے۔ میرے والد جب بھی مجھ سے ملنے آتے ہیں تو ڈھیر سارے پھل وغیرہ لاتے ہیں، مگر مجھے اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔